وقت سابق اٹارنی جنرل پاکستان شاہ خاور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس صورتحال پر بات کریں گے۔ شاہ خاور صاحب بہت شکریہ۔ سر کیا کہیے گا، آج عدالتی کارروائی ہوئی، فرد جرم عائد ہونا تھی، عمران خان روسٹرم پر آئے، انہوں نے گفتگو کی، عدالت نے کہا کہ آپ نے اپنے الفاظ واپس لیے، عدالت آپ کو سراہتی ہے، پھر انہیں بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دیا جائے۔ تو اب ہم یہ نتیجہ سے اخذ کریں کہ اب یہ معاملہ ڈیفیوژن کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، اب فرد جرم عائد نہیں ہوگی؟ جی بالکل، میرا خیال ہے ادھر ہی جا رہا ہے اور یہ بڑا اچھا ہوا، کیونکہ میری ذاتی طور پہ پہلے دن سے یہ رائے تھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، پھر انہوں نے شو کاز نوٹس دیا، پھر جب اس شو کاز کا جواب آیا تو اس پر 5 رکنی بینچ بن چکا تھا۔ تو میرا تو کنسسٹنٹلی یہ ویو تھا، اور چونکہ میں پی ٹی آئی کے مختلف کیسز میں عمران خان صاحب کو بھی میں بہت سارے کیسز میں ان کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں مختلف فورمز پہ، تو میرا ان کو یہ پیغام تھا ہمیشہ سے کہ اس سے کبھی بھی آپ کی عزت کی تکریم کم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کے زبان سے ایک لفظ نکل گیا تو اس کا حل صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ اس پہ نظامت شو کریں، اپنے ایکٹ سے کریں، اور اس پہ انکنڈیشنل اپالوجی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت سارے وکلا اپنا اپنا ان کا ذہن ہوتا ہے، اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پراپرلی شروع میں بھی اگر کنونس کر دیا جاتا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو انہوں نے الفاظ آج استعمال کیے، تو اس وقت یہ پہلی ہیئرنگ پہ بھی اگر کر دیتے تو یہ کبھی بھی اس بات طول نہ پکڑتی یہ بات۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی کوئی عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کا احترام جو ہے وہ ہر شہری کا فرض ہے، اور عدالتوں سے اگر کوئی معذرت کرنا یا اپالوجی کرنے سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی عزت اور تقریب میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، بلکہ آپ کا قد مزید بڑھتا ہے کہ آپ اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ سینسٹیو ایشو تھا، اور اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ دے سینس پریویلڈ، اور اس میں کوئی ان کی میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جو ہے پوزیشن انڈرمائن ہوئی ہے۔ ان کی پوزیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اوپر کے سامنے آئے گی، ان کا قد زیادہ پڑے گا اس بات سے۔ اور شاہ خاور صاحب، اب وہ بیان حلفی جمع کرا دیتے ہیں، عمران خان کی طرف سے جمع کرا دیا جاتا ہے اور عدالت اس سے مطمئن ہو جاتی ہے، تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ یہ جو توہین عدالت کیس کا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں نا، وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فرد جرم عائد کرنی ہوتی تو وہ پچھلی ڈیٹ پہ کر دیتے، تو عدالت کا ہمیشہ سے مد نظر تھا۔ اور میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں، مطلب میرے ایک بہت سینئر ان کی ٹیم کے ممبر سے میری بات ہوئی تھی 5-6 روز پہلے، مجھ سے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ہم اپالوجی کر دیتے ہیں تو یہ ایڈمیشن تو نہیں کنسیڈر ہوگا۔ میں نے کہا جی بالکل ایڈمیشن کنسیڈر ہوگا، لیکن اس کا چونکہ حل ہی یہی ہے کہ آپ اس پہ اپالوجی کر دیں، تو عدالتیں جو ہیں وہ کبھی بھی کنٹیمپٹ میٹرز میں کسی کو ان کا مقصد سزا دینا نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عدالت کا جو احترام ہے وہ برقرار رہے، اور کبھی بھی وہ اور ذرا سی بھی کوئی ندامت شو کرے اپنے رویے سے، اپنے الفاظ سے، تو عدالتیں کبھی بھی سوائے اس کے کہ اس میں عدالت کے کسی حکم کی حکم عدولی ہوئی ہو، اس کو اگر اس کو امپلیمنٹ نہ کیا گیا ہو، اگر کسی کو حکم ہو تو اس کا تو اور کوئی حل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو جوڈیشل اور کرمنل کنٹیمپٹ ہے، اس میں تو انکنڈیشنل اپالوجی فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی میں دیٹ از دی بیسک اور بنیادی اس میں ڈیفینس بھی یہی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے آج اچھا کام کیا، اچھا اقدام دیا۔ اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے اس پہ قانونی رائے بھی کہ جو نون لیگ کے کچھ اراکین ہیں یا جو وزراء ہیں وہ مثالیں دیتے ہیں طلال چودھری کے کیس کی، نہال ہاشمی کے کیس کی، کہتے ہیں وہاں تو سزا ہو گئی، یہاں پہ سزا نہیں ہوئی۔ پھر ظاہر ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے جو کہ سیاسی ہے، آپ بھلے اس پہ رائے نہ دیں، لیکن یہ کیسز مختلف ہیں، کیا ان میں پیرل ڈرا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہر کیس کا جو ہے وہ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز، اس کے ڈائنامکس مختلف ہوتے ہیں، اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ ہوا کہ ابھی چونکہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی تھی، اور فرد جرم عائد ہونے سے پہلے اگر واقعی دل سے معذرت کر لی جائے اور ریمورس کا مظاہرہ کیا جائے، اور اپنے ایکٹ سے بھی ان کو عدالت کو محسوس ہو کہ یہ اپنے رویے پہ نادم ہے، تو پھر عدالتیں جو ہے وہ پہلی اویلیبل اپرچونٹی میں چارج فریم ہونے سے پہلے اگر کوئی انکنڈیشنل اپالوجی کر دے تو اس کو وہ پھر کنسیڈر کر لیتے ہیں، پھر وہ اس کو زیادہ آگے طول نہیں دیتے۔ جہاں تک آپ نے طلال چودھری کا اور نہال ہاشمی کے کیسز کا ذکر کیا،
تو اس میں تو یہ تھا کہ وہ فرد جرم عائد ہو گئی اور وہ اس کو کنٹیسٹ کرتے رہے، شروع میں اپنا اس کا ڈیفینس بھی پیش کرتے رہے، ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور بڑی بیلیٹڈ سٹیج کے اوپر انہوں نے پھر انکنڈیشنل معافی بھی مانگی. لیکن وہ جو قانون اور جو نظائر ہیں اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے توہین عدالت کے کیسز میں وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے فرد جرم عائد ہو جائے اور پہلے اپنا آپ دفاع کر رہے ہیں اور اپنے ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اینڈ میں صرف اس مقصد کے لیے کہ آپ کو بری کر دیا جائے اور آپ ایک فرضی سی معافی مانگ لیں، تو اس کو معافی نہیں سمجھا جاتا. معافی جو ہے وہ آپ کے رویے سے بھی اس میں جھلکنی چاہیے اور پہلی اویلیبل اپرچونٹی میں یہ کرنی چاہیے، تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. عدالتیں اس کو زیادہ سیریسلی لیتی ہیں. ٹھیک ہے، شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.